آج میں آپ کو ایک ایسی اسکل سکھانے جا رہا ہوں جو کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں جاتی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے اس دور میں تعمیر ذات منصوبہ یعنی سیلف کنسٹرکشن پروجیکٹ، جب میں نے اس منصوبے پر کام کا آغاز کیا تو دل نے کہا کہ کیا لکھو گے، کیا بولو گے، قوم کتاب سے کٹ کر موبائل اسکرین سے چپک چکی ہے۔ مستقبل کے محافظ پور ریڈنگ ہیبٹ، کمزور مطالعے کی عادت کے ساتھ انفارمیشن ایج میں داخل ہو چکے ہیں۔ 90% پاکستانی سال میں ایک کتاب بھی نہیں پڑھتے، تو تم انہیں کیا پڑھاؤ گے؟ اسٹاپ لائنگ ٹو یور سیلف، اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولو۔ اگر بے شمار یونیورسٹیز، لائبریریز، ادبی تنظیمیں، آرٹ کونسلز سب مل کر بھی نئی نسل کی افزائش ذوق کے لیے کچھ خاص نہیں کر سکے تو تم کس بھاگ کی مولی ہو؟ انہی سوچوں میں ڈوبا نیشنل لائبریری کے اس ہال جا پہنچا جو ایک علمی پاور ہاؤس جیسا تھا، جہاں مطالعے میں مشغول سینکڑوں نوجوان دیکھے۔ انہیں دیکھ کر دل سے آواز آئی کہ لکھو اس سے پہلے کہ یہ لائبریری بھی تھیٹر ہال بن جائے۔ یوں لکھتے لکھتے زندگی کا بہترین دور خود کو سمجھنے میں لگا دیا۔ طویل عرصہ انسانی ذہن کی ساخت، اس کی نشوونما اور اس کی فکری اور تخلیقی عمل کے مطالعے میں گزار دیا۔ یہ جاننے کی کوشش کی کہ انسان کس طرح سیکھتا ہے، کیسے تخلیق کرتا ہے، کیسے قیادت کرتا ہے، کس طرح دوسروں کے ذہنوں یا اپنے ذہن کو بدلنے کی صلاحیت اختیار کرتا ہے۔ ہزاروں گھنٹوں کی یہ سرمایہ کاری اس لیے کی تاکہ آپ سب اپنی اندرونی اس لائبریری تک پہنچ سکیں جس کے بارے میں بابا بلے شاہ نے کہا تھا، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ یعنی تم کتابیں پڑھ کر عالم اور فاضل کہلاتے ہو مگر اپنی من کی دنیا کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ساتھیوں، اگر آپ واقعی اپنی تقدیر کے مصنف بننا چاہتے ہو تو اس غیر معمولی ویڈیو کو آخر تک دیکھو۔ ہماری دو تازہ نسلیں جنریشن زی اور الفا ڈیجیٹلی نابینا ہو رہی ہیں۔ اپنے الفاظ مزہ مارنے والے انہی دو نسلوں کے نام ہیں جن کے دماغ میں لذت محسوس کرنے والا کیمیکل ڈوپامن پڑھنے سے زیادہ اب سننے اور دیکھنے تک محدود ہو چکا ہے۔ میں انہیں بتانے آیا ہوں کہ ہمارے بچپن میں ڈنگ ڈونگ ببل کے اشتہار پر نگاہیں ایسے جمی ہوتی تھی جیسے پوری تہذیب کا راز اسی چوئنگم میں محفوظ ہو۔ مگر اب سب تم واٹس ایپ یونیورسٹی کی پروفیسر تو ہو مگر جب 4 لائنیں پڑھتے ہو تمہیں نیند آنے لگتی ہے۔ سوچو تمہاری توجہ آخر کس نے اغوا کی؟ تمہیں مصنوعی ذہانت سب بتا سکتی ہے، بس یہ نہیں بتا سکتی کہ دل کیسے ٹوٹتا ہے اور آنکھ کیسے نم ہوتی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ نوبل انعام یافتہ مفکر ڈاکٹر ڈینیل کانیمن اپنی کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو میں کہتا ہے کہ انسانی سوچ کے 2 واضح رخ ہیں، ایک تیز فوری غیر شعوری جیسے کہ موبائل سکرولنگ، اور دوسری سست گہری اور سوچی سمجھی جیسے کتاب میں ڈوب جانا۔ نوٹیفیکیشنز، دلکش اشتہارات، مصنوعی خواہشوں کے ذریعے تمام توجہ کو مسلسل بانٹا جا رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں کہ تم سچ تلاش کرو بلکہ یہ ہے کہ تم صرف بہاؤ کے ساتھ بہتے رہو، ان کی ریلز میں رہتے رہو۔ پچھلے 10 سالوں میں سوشل میڈیا پر بنے میرے نئے لائف سٹائل نے لاکھوں لمحے چھین لیے ہیں۔ سوشل میڈیا کے مصنوعی مشغلوں میں جو لمحے بہ گئے وہ کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ یہ بات میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ مسلسل سوشل میڈیا کے سمندر میں ڈوبنے سے دلائل سے انسان الرجک ہو جاتا ہے۔ ایسے حضرات سمجھتے ہیں کہ جو بات ان کے دماغ کی 4 دیواری سے باہر ہو یا وہ سازش ہے یا گستاخی۔ ساتھیوں، ڈیجیٹل زمانے میں ہم رشوت خور کو تو برا سمجھتے ہیں مگر خود ویڈیو خور ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہیروئنچی لفظ ہمارے لیے باعث تنقید ہے لیکن خود ہم سکرینچی ہیں۔ لوگوں کے فکری پٹھے، مائنڈ مسلز ہیں، وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک صفحہ پڑھتے ہی سانس پھولنے لگتا ہے۔ 30 سالہ فکری پسماندگی بس 30 سیکنڈ کے ایک کلپ سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کاش کوئی ہمیں اس کلک کلچر سے نکال کر سوچنے کا سلیقہ، پڑھنے کی لذت اور جینے کی حکمت سکھا دے۔ ساتھیوں، تعمیر ذات کے لیے میں نے برسوں گمنامی جھیلی تاکہ سیلفی کے بجائے سیلف پر کام کر سکوں۔ یاد رکھیں، جب یہ مصنوعی ذہانت عام کئی ہنر سیکھ جائے گی تب صرف وہی انسان اہم ہوں گے جن کا ذہن کسی خاص میدان میں گہرائی کے ساتھ منظم ہو سکے۔ پوری قوم کا واٹس ایپ زدہ مستقبل سنوارنا میرا ٹھیکہ نہیں۔ لفظوں کی ٹوٹی ہڈیاں جوڑنے کا یہ سفر صرف اس نیت سے شروع کیا کہ کروڑوں کے ہجوم میں وہ چند بلند خیال نوجوان ڈھونڈ سکوں جو تبدیلی کے رکھوالے بن کر اسکرین زدہ تقدیر بدل سکیں۔ ساتھیوں، ہم یہ نہیں جانتے مگر سیلف ہیلپ وہ علمی شعبہ بن چکا ہے جس پر دنیا بھر میں $11 ارب کی سند کھڑی ہے۔ کتابیں، کورسز، ایپس
वर्कशॉप्स, सब कुछ इसी सनत का हिस्सा है। मगर यहाँ सेल्फ हेल्प का मतलब सेल्फी में हेल्प समझा जाता है। मेरी सादगी देखो, मैं अपनी उस सोसाइटी में सोचने की तहरीक लाया हूँ जहाँ अक्ल को फालतू सामान समझा जाता है। लोग जिस्मानी तौर पर यहाँ मगर दिमागी तौर पर मरीख पर होते हैं। इन गैर हाजिर दिमागों को अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों की पोस्टों में दिलचस्पी है। साथियों, अगर तुम तालिब कमाल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपना फोकस यानी इर्तिकाज़ संभालो। बहानों, ओवर थिंकिंग और कसरत ख्यालात से बचो। नए दौर में तवज्जो वो दौलत है जिसे अगर तुमने ना संभाला तो ये गीले साबुन की तरह तुम्हारे हाथों से फिसल कर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के नाले में जा गिरेगी। तरजीहात तय करो और ऐसा मामूल बनाओ जो आपके विजन से मिलता हो। साथियों, ये मजमून, ये किताब, ये प्रोजेक्ट कोई नसीहतनामा नहीं बल्कि एक फ़िक्री मार्च का आगाज़ है जिसमें आप अपनी बिखरी ज़ात के पुर्जे चुन सकते हैं। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी, अपनी सोचों की मनपसंद री इंजीनियरिंग कहती है। मगर ख़बरदार, ये अमल यूट्यूब की बिरयानी नहीं कि वीडियो देखी, मसाला मिलाया, दम दिया और लज्जतें लूट ली। ये रोज़ खुद से लड़ने, बिखरने और फिर निखरने का अमल है। यूँ तो मैंने कई साल तक अपने आप को मोटिवेशन के आर्जी ईंधन से चलाया, मगर बरसों बाद मर्ज़ के मुताले से मालूम हुआ कि असल कुव्वत डिसिप्लिन है, यानी वो अंदरूनी नज़्म जिससे इंसान अपनी बिखरी हुई ज़ात काबू में लाता है। दुनिया के करोड़ों ज़हीन लोग रोज़ाना कार्नेगी, नेपोलियन हिल्स, जेम्स क्लियर और टोनी रॉबिन्स जैसे फ़िक्री महमारों से सीखते हैं, मगर मंजिल सिर्फ उसी को मिलती है जो खुद को काबू में ला सके। कामयाब लोगों की साइंस ऑफ सक्सेस यही है कि उन्होंने अपने अंदर मौजूद अनलिमिटेड पावर यानी लामहदूद ताकत को पहचान कर मुस्तकबिल को अपनी सोचों से डिज़ाइन किया। साथियों, ये कोर्स बनाते वक्त जब मैं अपनी ज़ात की हिफाजत के लिए निकला तो दानाई के इमाम जलालुद्दीन रूमी के ये लफ्ज़ जहन में जिंदा हुए कि कल मैं होशियार था, दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं दाना हूँ, खुद को बदल रहा हूँ। रूमी के ये अल्फाज सुनकर जब मैं अपने अंदर झांका तो वहाँ एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, तुम कौन हो और यहाँ क्या नोटिफिकेशंस चेक करने आए हो। मेरे डिजिटल माजी के जख्मों ने अब मुझे तवज्जो का तबलीगी बना दिया है। मेरा ख्वाब है कि हमारी नस्ल अपनी तवज्जो की खुद मालिक बने, बटन नहीं, बुक पकड़े, चीखना नहीं, सोचना सीखे। ये किसी सजेस्टेड वीडियो के रेमो करम पर ना रहे बल्कि खुद फैसला करे कि किन फरेबों को कैसे रद्द करना है। मैं चाहता हूं कि मेरे हमवतन अपनी कौमी इजाद चारपाई यानी मंजी पर आराम फरमाते हुए तरक्की याफ्ता कौमों को गालियां देने के बजाय स्मॉल स्केल यानी छोटे पैमाने पर खुद तब्दीली के महमार बने, ताकि इन्हें दुनिया मजीद अनगवर्नेबल यानी हुकूमती इंतज़ाम से बेकाबू होने का ताना न दे। साथियों, अगर आपको बेमकसद ज़िंदगी और मसनूई मसरूफियात से बचना है तो विक्टर फ्रानिकल की एक शाकार किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग्स पढ़ लो, जिसमें वो कहता है कि अगर ज़िंदगी में मकसद ना हो तो जिस्म में खाली जगह बन जाता है जहाँ मायूसी, तन्हाई और इंतहा पसंदी जन्म लेती है। शायद हम सब इसी खाली जगह पर आज खड़े हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं और जब होश आता है तो मुर्गे अजान दे रहे होते हैं। एक तजुर्बाकार ड्राइवर के तौर पर आपसे वसूख से कह सकता हूँ कि जैसे एक नया ड्राइवर गियर, क्लच, रफ्तार में उलझते हुए शुरू में ड्राइव सीखता है, वैसे ही इंसान नई सोच अपनाने में झिझकता है। मगर जैसे मुसलसल मश्क से ड्राइविंग खुदकार हो जाती है, यही उसूल जिंदगी पर लागू होता है। जब तुम अपनी सोच काबू में ले आते हो तो जिंदगी ऑटो पायलट यानी तुम्हारे ताबे हो जाती है, क्योंकि जो थॉट पैटर्न्स यानी ज़ाविया निगाह हम अपनाते हैं वही हमारी सोच बन जाते हैं। तुम्हारा जहन तुम्हारी तकदीर का स्टीयरिंग है, इसे मजबूती से थामो। साथियों, तामीर ज़ात ईंट, बजड़ी और सीमेंट से नहीं, हौसले, फिक्र और मेहनत से होती है। मेरा मुशाहिदा है कि गुर्बत अक्सर नसीब नहीं, सोच की गफलत का नतीजा है। जो ना सीखे, ना कमाए, सिर्फ खर्च करता जाए, कर्ज मांगे, इल्जाम दे, फजूल जिए, इल्म मालियात यानी फाइनेंशियल लिटरेसी से नफरत करे, वो खुद को पस्ती में धकेलता जाता है। खुद को बदलने का फैसला ही असल तामीर ज़ात है। यही फैसला तुम्हारी अजमत की बुनियाद है। अंदरूनी तब्दीली के 2 मरकजी रास्ते हैं, हैबिट फॉर्मिंग आदतों की तश्कील और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग यानी जहन को नए जाविये के साथ सोचने पे आमादा करना। इन दोनों के लिए गहरा मुताला
اور مشاہدہ ہی وہ عمل ہے جہاں تمہارا دماغ ڈیپ تھنکنگ موڈ میں جاتا ہے. یہی وہ کیفیت ہے جسے نفسیات والے فلو سٹیٹ کہتے ہیں. ساتھیوں، زندگی پہلے کچے دھاگے کی مانند ہوتی ہے، پھر نفسیاتی زنجیر بن کر تمہیں یا تو جکڑ لیتی ہے یا کامیابی سے جوڑ دیتی ہے. اصل جنگ باہر نہیں اندر ہے. میں بامقابلہ میں جو اپنی ذات کی سلطنت پر قابو ہو جائے وہ دنیا کو فتح کرتا ہے. سعید راہی خوبصورت کہتا ہے، گاہے گائے اسے پڑھا کیجئے، دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں. سجنوں، تخلیقی سفر میں کوئی بوریت تمہاری دشمن نہیں، چونکہ تنہائی میں انسان اپنے وجود سے ملتا ہے. تاریخ کے سب بڑے ذہن پکاسو، ابن سینا، آئنسٹائن، اقبال پہلے اکتائے تھے پھر چھائے تھے. ماضی کے ہر عظیم ذہن کے پیچھے ایک لائبریری ملتی ہے. ہم سب کو بھی اپنے لیے ایک چھوٹی سی ذاتی دنیا ضرور تخلیق کرنی چاہیے. یہ ذاتی دنیا میں نے اپنے لیے یوں تخلیق کی کہ جب نادرہ نے شناختی کارڈ دے کر مجھے بالغ تسلیم کیا تو سیدھا نیشنل لائبریری جا پہنچا، جہاں کتابوں کے سائے میں 1 سال مسلسل 9 to 5 گزارا. کتابوں نے مجھ سے ملوایا. 1 سال بعد جب میں نیشنل لائبریری سے نکلا تو میں وہ حنان علی عباسی نہیں تھا جو اندر داخل ہوا تھا. محض 19 برس کی عمر میں لفظوں سے عشق نے مجھے مصنف بنا دیا تھا. لائبریری نے سکھایا کہ دولت صرف مال نہیں، علم بھی ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے. کاغذی کرنسی انسان کو باہر سے امیر دکھاتی ہے مگر مطالعہ آدمی کو اندر سے رچ کرتا ہے. مجھے لائبریری سے محبت کا صلہ یہ ملا کہ وہی نیشنل لائبریری جہاں میں محض ایک عام ریڈر کے طور پر داخل ہوا، وہاں مجھے پاکستان کا پہلا فیوچر لیڈرز ہال قائم کرنے کا موقع ملا. اسی طرح میرے وجود نے مجھ سے تاریخ پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ اسمبلی بنوائی، جہاں ہزاروں نوجوان جو پہلے پچھلی نشستوں پر ہوتے تھے اب مرکز نگاہ ہیں. جب ان کمزور آوازوں کو طاقتور تقریروں میں ڈھلتے دیکھتا ہوں تو یقین آتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساتھیوں، یہ بات شکر گزاری ہے کہ میں وہی خاموش لڑکا تھا جس نے ایوان وقت کی گونگی فضاؤں میں آواز لگائی تھی کہ علم صرف شہروں کی میراث نہیں، اسلام آباد کے پڑوسی پہاڑ علم کے پیاسے ہیں، یہاں بھی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے. لوگوں نے پہلے میرا مذاق اڑایا مگر میں رکا نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تاریخ وہی لکھتے ہیں جو تانوں کے آگے جھکتے نہیں. الحمدللہ آج کوسار یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے. سبق یہ ہے کہ جب دیوانگی کو مقصد مل جائے تو راستہ خود نکھرنے لگتا ہے. اس سفر کی شرط یہ ہے کہ رکھو بلند نظر کہ یہی ہے راز حیات، رہو زمین پر مگر آسماں کی بات کرو. ساتھیوں، اگر آپ عظیم راہوں پر چلنا چاہتے ہو تو سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشن سے نکل کر اعلان کرو کہ میں اپنی سوچ کا خود سپہ سالار ہوں، میری توجہ میری سرزمین ہے. کوئی ایپ، کوئی قبضہ گروپ، کوئی جعلی دھوکے باز میرے ذہن پر قبضہ نہیں کر سکتا. اگر تم ایسا نہ کر سکے تو دوسروں کی واہ واہ کے بیکاری بن جاؤ گے. ساتھیوں، میرے عالمی سفروں کا مقصد پاسپورٹ کو ویزوں سے رنگین کرنا نہیں تھا، بلکہ نگر نگر گھوم کر دانائی کے جو موتی ملے وہ اس کتاب تعمیر ذات میں سجا دیے ہیں. میرا مسئلہ بس یہ ہے کہ میں تجربات زندگی کے خزانوں میں سانپ بن کر بیٹھ جانے کو کم ظرفی سمجھتا ہوں. اپنی بچت بس بانٹنے میں ہے. تاریخ کی کتابوں اور مسلسل مرتے انسانوں سے یہ جان لیا ہے کہ زندگی محض 12 گھنٹوں کی سٹیج فلم ہے. 4 گھنٹے بچپن، 4 جوانی اور 4 ہی بڑھاپے کے گھنٹے ہیں. بچپن ہم سب ناسمجھی میں گزار بیٹھے ہیں اور اب ادبجے چراغ ہم سب چلیں غیر فعال دماغ میں موجود وہ خزانہ تلاش کرتے ہیں جو ہمیں عروج کی انتہاؤں تک پہنچا سکتا ہے. جنریشن زی اور الفا کے شہزادوں، دولت، شہرت، مقام اور مرتبے سے زیادہ لفظوں حرفوں سے اس لیے متاثر ہوتا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے کہ شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے. دنیا کے 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 269 کا ترجمہ یوں ہے: اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت دے دی گئی اسے در حقیقت خیر کثیر یعنی بڑی بہلائی دی گئی اور نصیحت صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. ساتھیوں، میں اس لیے لکھتا اور بولتا ہوں تاکہ سکرین پر پلنے والی نسل صرف دیکھے نہیں، سوچے بھی. جینا فقط سانس لینے کا نام نہیں بلکہ لمحوں کو شعور سے چھو لینے کا فن ہے. نگر نگر گھومنے اور لفظ جوڑنے کا آپ سے بس یہی صلہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لفظوں میں چھپا درد محسوس کیجئے. اپنی کوئی ملٹی نیشنل خواہشیں نہیں، میں نے زندگی کو اس ہمارت کی مانند سمجھا جو فرد کے صبر سے بنتی ہے، حوصلے سے کھڑی ہوتی ہے اور جس کی بنیاد پر صرف وہی ٹکتا ہے جو آزمائشوں کی دھوپ سہلے. میرے مرنے کے بعد اگر میرے بولے اور لکھے گئے ان الفاظ سے اگر تم نے اپنے آپ کو پا لیا تو سمجھ جانا کہ میری یہی خواہش تھی اور میرا یہی مشن تھا. اگر دوران مطالعہ آپ کہیں کوئی سوال، خیال یا بہتری کی گنجائش محسوس کریں تو ضرور رابطہ کیجیے. تو چلتا چل جوا، تو چلتا چل